بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، اب اس کے بارے میں ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں تاکہ آسانی بھی ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ یہ آیت کریمہ خصوصی طور پر اہل مکہ کے لیے اور ان تمام قوموں کے لیے ہے جو قومیں نبی جب کہتے تھے کہ جب ایمان لاؤ گے، اللہ پر یقین کرو گے، آخرت کو مانو گے، تم کو آخرت میں یہ انعام ملے گا، اور اگر جو دعوت کو لے کر میں آیا ہوں اس کو نہیں مانو گے تو دنیا میں یہ عذاب ملیں گے اور آخرت میں یہ عذاب ملے گا۔ تو قوم بجائے خیر مانگنے کے اس شر کو کہتے ہیں اگر تمہارے پاس ہے تو لے آؤ جلدی سے۔ قرآن نے کئی آیتوں میں اس کی تفصیل کیا ہے کہ وہ قوم یہ کہتی تھی چلو وہ عذاب جلدی لے جاؤ جس کی تم یہ کہہ رہے ہو۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عذاب آنے کے بعد پوری نسل کو اللہ ختم کر دیا ہے۔ ان کی جو گت بنی ہے، قوم عاد، قوم سمود، دوسری قوموں کا ایک فرد بھی آپ بتا دو دنیا میں، صرف آتا ہے کہ قوم اولا یا ثانیہ۔ قوم عاد دو ہے، اولا اور ثانیہ دو۔ ایک آدمی بیت اللہ گیا تھا، وہ ایک بچا ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کو بھی جو ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ شرارت میں تو وہ بھی شامل تھا، وقتی طور پر وہاں چلا گیا تھا۔ تو اسی کو کہہ رہے کہ انسان کو خیر میں جلدی کرنا چاہیے، شر میں نہیں کرنا چاہیے۔ حالات جیسے آج مسلمانوں کے بھی جب حالات ہوتے ہیں کچھ تو ایک ہی بات کہنے لگتا ہے کہ اللہ جلدی سے عذاب اس قوم پر بھیج کیوں نہیں دے، مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان بھی کہتے ہیں، اور جو نہیں والے قوم والی تھی وہ بھی یہ کہتی تھی کہ کیسے ہم پر عذاب آ جاوے جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ اور آج موجودہ وقت میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے حالات آتے ہیں تو مسلمان بھی کہتے ہیں، وظائف میں لگ جاتے ہیں، سارے چیز میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے اور یہ ختم ہو جائے اور ہم چین سے رہیں۔ اصول الہی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کہنے کے اوپر عذاب بھیج دے، بلکہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے نہیں بھیجتا ہے کہ اگر عذاب بھیج دے گا تو پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، اور عذاب بھیجنے میں دیر اس لیے کرتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو بعد میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
کہ وہ لوگ تو رہ جائیں گے۔ مکہ میں بھی یہ عذاب اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہا تھا کہ اس میں بہت سارے مسلمان ایسے چھپے ہوئے تھے یا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، ان کی وجہ سے اہل مکہ پر عذاب نہیں بھیجا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کو خیر جلدی میں، جیسے حالات، عام حالات کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے مسلمانوں کو تو اس میں کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر تجھے تکلیف پہنچے کہ اللہ میرے لیے اگر بہتر ہے، جو بہتر ہے میرے لیے وہ فیصلہ کر، یہ طریقہ ہے۔ کبھی اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں، یہ سب نہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، نہ صحابہ کے اعمال سے ملتا ہے۔ حالات آوے تو صبر کیجئے اور اپنے کیریکٹر اور کردار کو درست کیجئے۔ کیریکٹر اور کردار کے درستگی پر دنیا کے ماحول بدلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کی حالت یہ کہ جو خیر مانگنا چاہیے شر میں جلدی کر رہا ہے، حالانکہ شر آنے کے بعد اس کہیں کا بھی نہیں رہے گا وہ۔ اس لیے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ انسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، جلد باز، ہر چیز کے بارے میں جلدی چاہتا ہے کہ اس کا جلدی یہ آ جائے، جلدی یہ آ جائے۔ بھلائی لانے کے لیے بڑی لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، برائی کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود برا بنتا ہے۔ اچھے بنانے کی محنت ہوتی ہے، برے بنانے کی محنت نہیں ہے، چھوڑ دو لوگ، برا خود بخود بن جائے گا۔ انسان کے اوپر جو ہے شر جلدی غالب ہو جاتا ہے، خیر دیر سے آتا ہے۔ کیوں؟ لفظ بشر سے شر بھی ہے، بشر کے معنی انسان ہے، اس کا مادہ لفظ شر ہے، اس لیے شر جلدی غالب آتا ہے، اور اس شر کو دبانے کے لیے خیر کو غالب کرنا پڑتا ہے۔ خیر نبوت کے اس سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے آتا ہے، لیکن شر جہاں سے جائے گا وہاں سے مل جائے گا۔ بنانے کی محنت ہوتی ہے، بگڑنے کی محنت نہیں ہوتی ہے، برا بننے کی محنت نہیں ہے، اچھے بننے کی محنت ہے، وہ بہت دیر سے آتا ہے۔ اب دیکھے ہوں گے زمین میں سبزہ فوراً نہیں اگتا ہے، کھیتی کرنے والے کے لیے کھیتی کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اندر سے وہ سارا یہ نکالنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیج بونے کے بعد بھی بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، بیج کے بعد اس کے پورے لوازمات اور اس کے اوپر پانی اور اس کا کھاد اور اس کا سارا مٹیریل رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر اگر دانے ہونے لگے تو دانے ہونے کے بعد بھی کسان مطمئن نہیں ہے، جب تک وہ کٹ کے فصل گھر تک موجود نہ ہو جاوے، گھر میں نہ آ جائے، اس تک تو مطمئن نہیں ہے۔ ایمان والا کیسے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایمان کا بیج آنے کے بعد بس ہو گیا، آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ اسی طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ بیج کے بعد وہ سارے لوازمات آپ کو کرنے پڑیں گے، تب جا کے ہوتا ہے۔ اور برائی کے لیے آپ یوں چھوڑ دو کھیتی کو، برباد ہو جائے گی، مکان بنا یوں چھوڑ دو، خود بخود برباد ہو جائے گا۔ کھانا بناتے ہیں گھر میں، بنانے کے لیے جو ہے ہزاروں روپیہ خرچ ہو جائے گا آپ کو، لیکن اس کو بگاڑنا ہو تو یوں کھلا رکھ دیجیے، بگڑ جائے گا۔ صرف ایک ہی کھانا نہیں بگڑا تھا جس میں حضرت عزیر کے واقعہ میں بغیر کسی فریج کے اللہ تعالیٰ نے کھانا کو 100 سال تک ایسے ہی رکھا تھا۔ جو چیز خراب ہونے والا تھا اللہ نے ایسے ہی رکھا، جو باقی رہنے والا تھا گدھے کو ختم کر دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ بنانے کی محنت ہے، بگاڑنے کی محنت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں دوسری آیت، دیکھو ہم نے رات اور دن کی 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز یعنی تمیز کر کے رکھا ہے۔ آدمی کہتا ہے اختلافات ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک گھر میں 5 بھائی ہیں تو سب مختلف ہے، جس جہاں میں بستے ہیں وہاں کے دن رات میں اختلافات ہے۔ اگر ایک ہی ہو جاوے، سب پوری دنیا میں مسلمانیں ہو جاوے، یا پوری دنیا کفر سے بھر جاوے، یا سب کو ختم کر دیوے، تو پھر اس کا مزہ نہیں ملے گا۔ اور مختلف ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مصلحت ہیں، مختلف ہونے میں، اختلاف ہونے میں، ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہونا، الگ الگ ہونا، کہ دنیا میں کافر کا بھی رہنا، مومن کا بھی رہنا، حق کا بھی رہنا، باطل کا بھی رہنا۔ باطل رہے گا تو حق کا ظہور ہوگا،
حق کا غلبہ کا پتہ چلے گا. صرف حق ہی رہے اور باطل نہ رہے تو حق پتہ کیسے چلے گا یہ حق ہے. تو اس میں ہزاروں مصلحت اختلاف میں بھی بہت ساری مصلحتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور دن رات کی مثال لا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب یہاں پر دن رات کی بھی وجہ بتا رہے ہیں کہ اگر دن ہی رہتا تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتا، یا رات ہی رہتی تو مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ہزاروں مصلحت رکھے ہیں. دن میں ایک طرف بندے کو روزی کمانے کے لیے دیا، اور دنیا میں جتنے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، درخت ہے، فصل ہے، انسان کے جسم کو جتنے چیز لگتی ہے رزق کے حساب سے، وہ سارے چیز روشنی کے اندر. اگر صرف روشنی رہے تو بھی اس کے اندر وہ چیز نہ ملے جو اندھیرے کے حساب سے اس کے اندر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے رات کا اندھیرا بنایا، ایک طرف انسانوں کے آرام کے لیے بنایا، اور دوسری طرف جو چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان کے رزق کے لیے، اس کے لیے فائدہ مند ہے اس میں. اور دوسرا سال کا اور حساب، سال اور حساب کے حساب سے اگر یہ دن رات کا نہیں ہوتا تو حساب کا پتہ نہیں چلتا کہ آج کون سی تاریخ ہے. مثلا رات آ گئی تو اب کل پتہ چلے گا کہ آج جو ہے کل 3 تاریخ ہے یا 4 تاریخ ہے، پتہ چلے گا. اور اگر دن ہی ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نماز کا حساب بھی نہیں لگا سکتے تھے کس طرح سے نماز یہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن کے حساب، سال اور حساب کے لیے کل شیء فصلناہ تفصیلا، اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کھول کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ اتنا کھول کے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک موٹے عقل کا آدمی بھی اسلام کو سمجھنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھنا اسلام کو آسان ہے، قرآن کو آسان ہے، حدیث کو آسان ہے. اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ ایک موٹے عقل کا آدمی بھی اگر سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سمجھ دے گا. بہت سارے دشمنوں نے، اب بہت سارے انگریز اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے واقعات اب پڑھیں گے تو قرآن کو اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم اسلام کے اندر جو ہے یہ نکالیں گے، اسلام میں کیا کیا کمی ہے، اسلام پر اعتراض کریں گے. لیکن قرآن شروع کیا تھا دشمنی کے ساتھ، قرآن کے آخری آیت پر پہنچتا ہے محبت کے ساتھ وہ، اور آخری آیت پر پہنچتے پہنچتے اسلام اس کے دل میں گھر جاتا ہے. تو ایک موٹے عقل کا بھی آدمی یہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کے لیے قرآن زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا تو قرآن کی تفسیر سمجھ لیں، یا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا قرآن کی تفسیر سمجھ لیں، یہی چیز ہے. تو جو آدمی سمجھے گا اس کے زندگی کا پورا طریقہ ملتا ہے. اس لیے ہر ایک آدمی کے دل میں یہ گڑھ کر کے رہتی ہے، دشمنی سے پڑھتا ہو چاہے محبت میں پڑھتا ہو، دشمنی میں بھی پڑھے گا تو آخری آیت پہنچتے پہنچتے اسلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ کر اپنے نام اعمال، پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اب دیکھیے قرآن نے یہاں پر طائروا فی عنقہ کا لفظ لایا ہے. اصل میں طائر پرندہ کو کہتے ہیں. عرب کے ہاں جاہلیت کی بنیاد پر یہ شگون لیتے تھے. شگون کیا لیتے تھے کہ اگر صبح نکلے پرندہ یہاں سے نکل جاوے تو وہ سمجھتے خیر ہے، پرندہ اس طرف سے نکلے تو سمجھتے تھے یہ شر ہے. اب وہ محاورہ اتنا زیادہ ہو گیا عربی میں تو اس کو اچھائی اور برائی کے لیے طائر کا لفظ استعمال ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی لفظ جو ہے قرآن میں یہ کر دیا کہ تم جس چیز کو شگون کہتے ہو وہ نہیں شگون ہے، بلکہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. انسان جو کرتا ہے، انسان جو اعمال کرتا ہے اچھائی یا برائی، وہ گویا اپنے گلے میں اپنا نوشتہ لگائے ہوا ہے، نام اعمال اس کے گلے میں ہی ہے. یعنی انسان اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کی تیاری لکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی چیز کو یہاں پر کہا، اور ہر ایک لکھا جا رہا ہے. یہ فرشتے بھی ہیں، یہ فرشتے بھی ہیں کرامن کاتبین. یہ 2 فرشتے ہیں، اچھائی برائی والے لکھنے والے ہیں. ایک جو ہے وہ فرشتہ ہے جو ہماری حفاظت کے لیے تعینات ہے، جو ہماری حفاظت کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کر رہے ہیں. ایک وہ فرشتہ بھی ہے جو ہمارے کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا رکھا ہے فرشتوں کی جماعت کا. اس کے علاوہ بھی فرشتے ہماری حفاظت کے لیے متعین ہیں. یہ اچھے اعمال لکھتے ہیں یا برے اعمال لکھ رہے ہیں. پھر جس زمین پر ہم
گناہ کر رہے ہیں وہ زمین پر بھی، یا اچھائی کر رہے ہیں وہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، ہمارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے. یہ سب گویا ایک پورا سی ڈی تیار ہو رہا ہے، یہ پورا تیار ہو رہا ہے کہ اگر وہ نام اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو بھی الگ کر دیا جائے تو ہمارے اعضے بولیں گے، ہمارے اعضے بولیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کو نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، یہ کھلی ہوئی کتاب تھا، دیکھ اس میں کوئی جھوٹ لکھا ہے کہ سچائی لکھا ہے. ہر انسان جب اس وقت دیکھے گا تو جو کر کے گیا ہوگا وہی پائے گا. اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا. اور یہ یہاں پر بھول جائیں، یہ بات چھوڑ دیں کہ ہم مسلمان ہم جنت ہی میں جائیں گے، یہ الفاظ آپ یہاں سے کاٹ دیں. جنت میں جانے والا اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ بھیجے گا، اور جنت میں جانے والے اعمال نہیں کریں گے تو صرف آپ کے دعوے کی بنیاد پر نہیں بھیجا جا سکتا ہے. دعوے سے اگر کام چل جاتا تو سب کا کام چل جاتا. دعوے سے کام نہیں چلتا، اس کی دلیل دینی پڑتی ہے کہ آپ مومن ہو. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ دیں گے داڑھی ہے، آپ کہہ دیں گے کرتا ہے، کہہ دیں گے، آپ کہہ دیں گے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، آپ کہہ دیں گے میں حج کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. یہ دلیل ہے؟ اس کے لیے تو آپ کے پوری زندگی کو اسلامی طور پر مسلمان بنانا پڑے گا، پوری زندگی کو. یہ چند چیزوں کو صرف نہیں بلکہ آپ کے سر سے پاؤں تک اسلام کا پورا نمونہ جھلکنا چاہیے کہ آپ کے بول سے، آپ کے چال سے، آپ کے چلن سے، آپ کے کریکٹر سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اسلام میرے اندر جھلک رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہر ایک کو دیا پڑھ اپنا اعمال. آج اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے. ہر ایک آدمی جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا اس وقت پتہ چل جائے گا. اسی کی تیاری کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، اسی کی تیاری کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے کچھ موقع اور وقت دیا ہے کہ کون بندہ وہ عمل کر کے آتا ہے. اور اسلام کو سکڑنا نہیں ہے، مجھے چھوٹا نہیں کرنا. اسلام جتنا بڑا مذہب ہے اس کو اتنے بڑے مذہب کو باقی رکھنا ہے، سکیر نہیں دینا اس کو. اس کی وسعت کو تنگ دستی میں نہیں بدلنا ہے. اس نے جو وسعت باقی رکھا ہے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، اس اجازت کو باقی رکھا جائے، محدود نہ کر دیا جائے. جیسے ہمارے عام طور پر یہ بھی محدود کر دیا گیا ہے، لباس میں محدود ہے اور بہت ساری چیزوں میں محدود ہے. کیونکہ مرد مومن کا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان ہے تو سب مسلمان ہے. نہ دل مسلمان نہ نگاہ مسلمان تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ظاہر میں جتنے بھی اچھے بن جائے لیکن نہ دل مسلمان ہے نہ نگاہ مسلمان ہے، آپ کا لباس اور آپ کے پورے ظاہری بیکار ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ اس کا لباس تو اچھا تھا لیکن دل میں نفاق تھا، منافق ہے یہ. تو اس لیے اسلام سب سے پہلے جسمانی روحانی تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا گیا نا. نبوت مکہ میں ملی ہے اور غار حرا میں. پہلا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سر سے پاؤں تک ایک روحانی تربیت تھی جس کے ایمانی تربیت کہتے ہیں، اسلامی تربیت. سر سے پاؤں تک اسلام اور ایمان کو پلایا گیا. بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں 2 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں 5 وقت کی نماز جو ہے معراج کے موقع سے فرض ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا 2 رکعت نمازیں 2 وقت کی فرض ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تقریباً جو ہے یعنی 10 سال تک کیا کام تھا؟ لوگوں کی ذہنی اور دلی تربیت کرنا، اور کچھ بھی نہیں تھا. پہلی تربیت، کیونکہ یہی سارا بوجھ اٹھائے گا، دل اور دماغے جو ہے پورے اسلام کو اٹھائے گا. اس لیے دونوں چیز کو سب سے پہلے صحیح کرنا ضروری ہے. اگر دل اور دماغ صحیح نہیں تو اسلام کا بوجھ وہ نہیں اٹھا پائے گا. جب یہ 2 چیز صحیح ہوگا تو اسلام کے ہر مرحلے کو جو ہے برداشت کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اٹھائے گا اور برداشت کرے گا، اور اسلام کے ہر تقاضے کو لے کر وہ چلے گا دنیا میں. لیکن دل اور دماغ نہیں ہے تو جب دیکھے گا کہ میرا دنیاوی نفع ہے تو اسلام پر چلے گا، جب دیکھے گا دنیاوی نقصان ہے اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا. دیکھے گا کہ جانی نقصان ہو رہا ہے تو نہیں آئے گا، جب دیکھے گا مالی فائدہ تو آئے گا. کہہ رہے کہ اللہ کے ہاں ہر ایک چیز کا حساب. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے. جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا.
اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ دیکھیے، جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا، ہدایت پائے گا، اس کی ہدایت کا فائدہ سب سے پہلے اس کی ذات کو پہنچے گا، وہ اپنے لیے ہی فائدہ کرے گا۔ جو گمراہ ہو، اس کی گمراہی کا وبال دوسرے پر نہیں آئے گا، اپنے اوپر ہی آئے گا سب سے پہلے۔ اگر ہم اچھی باتوں پر آئیں گے، سچے راستے پر آئیں گے، سچی جگہ پر ہم پہنچیں گے، سچے راستے پر آئیں گے، تو اس کا فائدہ سب سے پہلے ہماری ذات کو پہنچے گا، ہر اعتبار سے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، معاشی معاشرتی ہر اعتبار سے پہنچے گا آپ کو۔ دوسرے کے آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے، خارجی اسباب کو کہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر میں دین پر نہیں چل رہا ہوں۔ خارجی جو باہر کا اسباب ہے اس کو جو ہے الزام لگاتا ہے کہ اس اسباب سے یہ ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن داخلی اسباب جو ہے، اندر جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو آدمی نہیں کہتا ہے کہ یہ میرے اپنی ذات کا قصور ہے، یہ میری غلطی ہے، میں یہ نہیں کرتا ہوں، میری کوتاہی ہے، میں دین پر چلنے کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میری فجر کی نماز جا رہی ہے، میں کوشش نہیں کر رہا ہوں، میری 5 وقتہ نماز جا رہی ہے، میں کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ آدمی اپنے اندر میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس چیز کو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ بیٹھا، مسلمانوں کا بھی یہی ہے، ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا نا، اس لیے ہم کو دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ آزادی کے بعد سے لے کے ابھی تک کتنا ظالم بادشاہ آیا ہے، 70 سال میں مسلمانوں کے اندر یعنی عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ کیا ابھی عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ کیا ہم ریلوے اسٹیشن پر نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیا ہماری مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اذان دینے کی اجازت نہیں ہے؟ سب کی اجازت ہے۔ یہ رسیا جیسا معاملہ تو ہے نہیں، سمرقند بخارا جیسا تو معاملہ ہے نہیں ہمارے یہاں۔ بس وہ خارجی اسباب کو لے کے ایک بہانہ بنا کے اور دین سے خود بخود دور ہو رہا ہے۔ دین سے دور کرنے کے لیے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم خود اپنے آپ سے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ دوسرے کو ذمہ داری ہم نہیں سوچ سکتے، یا ہم یہ کہہ کر اللہ کے دربار میں ہم بچ نہیں سکتے کہ ہم دوسرے کے حساب سے یہ ہو گئے، نہیں، بلکہ ہم خود ذمہ دار ہیں اور خود جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہوا تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سمجھ رہے؟ گناہ گار ہم ہیں تو گناہ کا بوجھ ہم ہی ان کو اٹھانا پڑے گا، عذاب ہم کو ہوگا، ہمارے گناہ کا عذاب دوسرے پر نہیں دیا جائے گا، یا ہمارے نیکی کا بدلہ دوسرے کو نہیں ملے گا۔ خصوصی طور پر یہاں پر جو ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ کی طرف اشارہ ہے، سمجھ رہے؟ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ من ذل فانما یذل علیہا کے بعد جو آ رہا ہے ولا تزرو، اس لیے اس کا زیادہ بہترین تفسیر یہی ہے کہ گناہ کا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا، خود کو اٹھانا پڑے گا۔ خود آپ یہ جواب دے کے بری نہیں ہو جائیں گے کہ میں ظالم بادشاہ کے حساب سے عمل نہیں کر سکا، میرے رشتہ دار جو ہے بالکل شرک بدعت میں تھے تو میں عمل نہیں کر سکا، فلاں کافر تھے تو میرے رشتہ دار میں عمل نہیں کر سکا، یہ کہہ کے آپ اللہ کے دربار سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کے زبان پہ تالا لگا رہے گا، زبان بند کر دی جائے گی، آپ کے ہاتھ جواب دیں گے، پاؤں جواب دیں گے، گناہ جس سازش سے ہوا وہ سارے جواب دیں گے۔ وہاں کہاں سے؟ یہاں چرم جوانی سے آدمی جیت سکتا ہے، وہاں چرم جوانی کام نہیں آئے گی۔ یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، جھوٹا آدمی چرم جوان ہوتا ہے، تیز زبان ہوتا ہے، ایک سچا آدمی ہار جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹا آدمی جیت جاتا ہے۔ لیکن احادیث میں یہ ہے کہ اگر کسی سچائی پر رہتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر خاموشی اختیار کر لے تو کہا کہ جنت کے بیچوں بیچ محل بنے گا۔ اگر کوئی آدمی باطل پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے کے لیے کر دے، یعنی جو 2 مسلمانوں کا جھگڑا اس کی بات کر رہا ہوں، تو کہا کہ اس کو جنت کے سائڈ میں اس کا محل بنا دیا جائے گا، تو کسی دوسرے کا بوجھ نہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو حق باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام۔ اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت تک نہیں دیتا کسی کو ہم کو جب تک اس کی دلیل اور حجت پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ اصول ہے، پورا اصول ہے اللہ کا، حجت جب تک پوری نہیں ہوگی کسی کو عذاب نہیں کرتا۔ کافروں کو بھی عذاب دینے کے لیے جب تک حجت پوری نہیں ہوتی اس وقت اس پر عذاب نہیں بھیجا جاتا، یا جب تک نبی نہیں جاتے، جب تک کوئی پیغمبر نہیں جاتے، یا
پیغمبر کا کوئی جو ہے شاگرد یا ان کے اندر میں تربیت یافتہ نہیں جاتے، اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا جاتا. جب تک حجت پوری نہیں ہوتی، بات سمجھ میں پوری بات آ جاتی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے اگر نہیں سمجھ انکار کر دیتا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اب اس میں ایک اور مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی نبی نہیں پہنچا، یہی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے تو ایک رکوع میں نے پڑھا تھا، ارادہ ایک رکوع کا تھا، لیکن بات اپنی ہی پوری ہو رہی ہے 4-5 آیت میں، کہ جو فطرت کا زمانہ پہ، فطرت کا زمانہ بولتے ہیں کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بارے میں کیا ہے، یا کوئی پاگل مجنون ہے اس کے بارے میں کیا ہے، یا صغیر کے بارے میں، چھوٹے بچے کے بارے میں کیا ہے. کتنے مسئلے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے مر گئے ان کے بارے میں کیا ہے کہ جنتیوں کے خادم بنیں گے، کافروں کے بچے. مجنون کے بارے میں تو سوال نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. اور جو فطرت کے زمانے میں ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ آخرت میں ان کو باز پرس نہیں ہوگی. فطرت کے زمانے میں جو آئے ان کے لیے بہت سارے فطرت کے زمانے میں اتنا ضرور ہیں کہ سب شرک اور بدعت کی طرف نہیں بڑھے ہیں. فطرت کے زمانے میں کچھ لوگ توحید پر باقی رہے ہیں. فطرت کے زمانے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے کائنات میں غور و فکر کر کے کچھ لوگ جو ہے توحید پر پھر بھی باقی رہے. فطرت کے زمانے میں کچھ لوگ تو شرک پر رہے، لیکن کچھ لوگ اس زمانے میں بھی توحید پر باقی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے رہے. ایسے ایک جماعت بھی وہاں ہوگی میدان محشر میں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا نہ جن کو جنت میں ڈالا جائے گا، نہ جہنم میں. بیچ میں ایک جو ہے آراف کر کے ہے اس میں ڈالا جائے گا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تو خیر وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جو باہوش قوم ہے، جو زندہ قوم ہے، جن کے لیے ایک پورا قرآن نازل ہوا ہے، ان کے بارے میں بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو آج یہ چند باتیں آئی، اس میں ایک بات تو یہ آئی، پہلی آیت جو ہے شر کے لیے جلدی بازی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، ہمیشہ خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے لیے، میرے بیوی بچے کے لیے جو بہتر فیصلہ وہ کر. اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنا چاہیے. برائی اللہ سے مانگ جیت نہیں سکتے، ہم تو ہارے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان کمزور، ہر چیز کمزور، ہم تو ہارے ہوئے ہیں. تو اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. دن رات میں اختلاف اور لوگوں کے مزاج میں اختلاف، اس میں ہزاروں مصلحتیں ہیں، اس مصلحت کو بندہ نہیں سمجھ سکتا. اور یہ دن رات کے حساب کتاب اور سارے چیز کا انسان اپنی کتاب اور اپنا نام اعمال خود تیار کرتا ہے، اس کے اوپر پورے کے پوری تیاری ہوتی ہے. کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، یہ بات آئی. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا تب تک کہ اس کی حجت دلیل پوری نہ ہو جائے. آج یہاں تک بات ہوئی. اور آئندہ جو ہے اسی سلسلے میں کہ قوم میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس میں کون سے لوگ بگڑتے ہیں، بگاڑ قوم میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کہ عام لوگ کب بگڑتے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعات کو، اور پھر دنیا میں آدمی جو ہے جلدی چاہتا ہے دنیا، اور پھر آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ اس پر جو ہے گفتگو ہوگی. آج جتنی بات کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال جواب ہو تو آپ ہم سے بھی کر سکتے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل سننے والے ناظرین، دیکھنے والے ناظرین سے بھی گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال بلا جھجک، بلا شرمندگی اور بلا جھجک کے آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تصفی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا.